دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ آج دو پوائنٹس ہیں۔ ایک تو کہ ججز کے درمیان، سپریم کورٹ کے ججز کے درمیان جو ان فائٹنگ ہے، لڑائی ہے، الٹیمیٹلی اس کا کون ونر ہو سکتا ہے اور اس کے کیا اسباب ہیں کہ کیوں وہ ون کرے گا۔ اور نمبر 2 ہے کہ 63A جو آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن میں، جو ڈسکوالیفیکیشن آن گراؤنڈ آف ڈیفیکشن ہے، اس پر کیا فیصلہ ہونے لگا ہے اور وہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لڑائی، ججز کے درمیان لڑائی، ظاہر ہے پاکستان ایک ڈیولپنگ یعنی ایک تو ہے نا اکنامک سینس میں ڈیولپنگ، ایک ایون کانسٹیٹیوشنلی ڈیولپنگ ملک ہے، تو اس میں بہت ساری جورسپروڈنس عام ممالک سے نسبتاً یعنی جو اسٹیبل کنٹریز ہیں ان سے مختلف محسوس ہوتی ہے۔ مثلاً اس کی چند ایک ڈسٹنگوشنگ چیزیں کہ باقی ملکوں میں جو اسٹیبل ملک ہیں ان میں جو ججز کا انتخاب ہے وہ ظاہر ہے پریزیڈنٹ عموماً پریزیڈنشل سسٹم میں کرتا ہے، کیونکہ ہمارا پارلیمانی نظام ہے تو اس میں ظاہر ہے الٹیمیٹلی پرائم منسٹر کا سے بلکہ کانسٹیٹیوشن کی پروویژن کے تحت ہوتا ہے۔ تو بہرحال مثلاً امریکہ سے ہم کمپیئر کرتے ہیں تو وہاں پریزیڈنٹ نامینیٹ کرتا ہے اور اس نامینیشن کو پھر کانگریس جو ہے وہ ریٹیفائی کرتی ہے، اور اس کے لیے ایک باقاعدہ جوڈیشری کمیٹی ہوتی ہے جو ان کو سکروٹینائز کرتی ہے، ان سے سوال جواب کرتی ہے۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ سوال جواب کرنے کی ایک دفعہ یعنی 18ویں ترمیم کے تحت کوئی ایسی یعنی امکانات موجود تھے کہ اس وقت افتخار چودھری نے بازو مروڑ کے حکومت کا، جس طرح بلاول بھی کہتا ہے، 19ویں ترمیم کرائی، جس میں گویا پارلیمنٹ کا ایک ربڑ سٹمپ کا رول رہ گیا۔ پارلیمنٹ کی جو جوڈیشری کمیٹی ہے، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، جس کا سربراہ خود چیف جسٹس ہے، وہی الٹیمیٹ اتھارٹی عملی طور پر بن گیا۔ ایک تو یہ فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاں ججز کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے۔ مثلاً اس وقت ججز کی تعداد ویسے اگر دیکھیں تو یعنی 17 ریگولر اور 2 ایڈہاک ہیں، اور اس طرح 19 ہو گئے، جبکہ امریکہ میں ہمارے نسبت ظاہر ہے ان کی 10 کروڑ آبادی زیادہ ہے، یعنی ہماری کم و بیش 25 کروڑ ہے، ان کی 35 کروڑ ہے۔ تو زیادہ آبادی والے ملک میں بھی 9 سپریم کورٹ کے ججز ہیں، لیکن ان کا جو ٹیئر ہے اس سے لیسر جو سرکٹ کورٹس ہوتی ہیں، ظاہر ہے ایک وہ لمبی کہانی ہے، اس کی کمی یعنی ججز کی تعداد کی کمی وہاں پوری ہو جاتی ہے۔ بڑے کم کیس ہیں جو الٹیمیٹلی سپریم کورٹ تک جو ہے وہ جاتے ہیں یا جن کو اجازت دی جاتی ہے کہ ان کو ہیئر کریں۔ تو یہ ایک فرق ہے۔ ایک اور فرق یہ ہے کہ جو مثلاً امریکہ کے ججز ہیں وہ ریٹائر نہیں ہوتے ہیں جی، وانلیس کہ خود مریں یا استعفیٰ دیں، اور ظاہر ہے مرنا ان کے اختیار میں نہیں، اور استعفیٰ تو بڑا ریئر چانس ہے کہ کوئی دے گا، یا پھر یہ ہے کہ ان کو ہٹایا جائے گا امپیچمنٹ کے ذریعے، جیسے ہمارے ہاں پریزیڈنٹ کی امپیچمنٹ ہوتی ہے یا امریکہ کے پریزیڈنٹ کی امپیچمنٹ ہوتی ہے، اس طرح امپیچمنٹ کے ذریعے کہ اس کے خلاف کیس جو ہے وہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز بنائے گا اور سینٹ کے لوگ جو ہیں الٹیمیٹلی اس پر ووٹنگ کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح چند ہیں معاملات۔ اور پھر یہ ہے کہ جتنی پارٹی بازی ہمارے ججز کے درمیان ہے کہ وہ حکومتوں کو میک اور ان میک کرتے ہیں، اتنی امریکہ میں نہیں ہے۔ ظاہر ہے آج تک کسی بھی پریزیڈنٹ کو کسی عدالت نے ڈیپوز نہیں کیا، حالانکہ بہت کچھ ہوتا رہا ہے، یعنی ڈانگ سوٹے بھی چلتے رہے ہیں، سٹنگ وائس پریزیڈنٹ نے قتل بھی کر کے مفرور بھی ہو گیا تھا وغیرہ وغیرہ۔ مطلب یہ جو ہاتھا پائی ہے پارلیمان اپنا پرائم منسٹر سے یا پاکستان کے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو سے، یہ عموماً ہمارے ہاں ہوئی ہے ججز کی طرف سے۔ اور پھر ڈائلاگ بازی اور فلمی کہانیاں لے کر، ناولوں کے اقتباس پڑھ کے، یا وہاں سے جو بعض اپنا ایسی ٹرمینالوجی، ایسے نام ہیں
جو کہ ایک تضحیق آمیز ہیں ان کو یوز کرتے ہیں ہمارے ججز جو ہیں، جبکہ ایسا بڑا ریئرلی باقی جگہ ہوتا ہے۔ برطانیہ میں اپنا ایک اور سسٹم ہے، ہاؤس آف لارڈس کے کچھ لارڈس ہیں وہ جو لارڈز ہوتے ہیں، وہ گویا سپریم کورٹ کا رول الٹیمیٹلی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا اختیار کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک فرق میں آپ کو بتا رہا تھا۔ تو کیونکہ ہماری جوڈیشری، ظاہر ہے جوڈیشری ہمیشہ پولیٹیسائز ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں، اس لیے کہ بہرحال پالیٹکس کی پیداوار ہے اور ایسے فیصلے کرنے ہوتے ہیں جن کا امپیکٹ ہے، یعنی لیکن وہ ایک ڈفرینٹ انداز سے، مثلا امریکہ میں رو ورسز ووڈ ہے کہ ابارشن کا حق گویا کانسٹیٹیوشنلی یا سپریم کورٹ نے یہ تسلیم کیا ہوا تھا کہ یار خاتون جب چاہے وہ کرا سکتی ہے، لیکن اب وہ کئی دہائیوں کے بعد اس کو ختم کر کے یہ ٹرمپ کے دور میں سپریم کورٹ کے جو ججز تھے گویا جن کو کہا جاتا ہے اپنا کنزرویٹو ججز، انہوں نے اس کو ختم کیا اور وہ اب گویا اسٹیٹس کا اختیار ہے کہ وہاں کی کورٹس یا گورنرس جو ہیں اس کو ٹیک اپ کر لیں اور جہاں وہ چاہتے ہیں بین لگا دیں ابارشن پر اور جہاں چاہتے ہیں نہ لگائیں، جو اسٹیٹ جائے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ ہے کہ یعنی ویسے تو اس حوالے سے بھی سیاست پر ہے نا، ظاہر ایک پارٹی رو ورسز ووڈ یا بادشن کے حق میں ہوگی، پرو بادشن یا پرو وہ کہتے ہیں چائس، اور دوسرا پرو لائف ہے۔ لیکن ڈائریکٹلی کہ کانگریس کے لوگوں کو اٹھا کے ادھر کر دو ادھر کر دو، سینٹ کو چینج کر دو، مطلب اس طرح کا نہیں ہوتا، یا حکومت کو بدل دو، اس طرح کی مداخلت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال ہمارے ہاں کیونکہ یہ ہوتی رہی ہے تو اس لیے الٹیمیٹلی ظاہر ججوں کے درمیان جھگڑا بھی ہوتا ہے، یعنی ایسا بھی بعض اوقات ہوا ہے جیسے سجاد علی شاہ کے دور میں تھا کہ دو پیرالل سپریم کورٹس جو ہے وہ بیٹھنے لگے، الٹیمیٹلی وہ سجاد شاہ جو ہے وہ آؤٹ ہوا اپنے ہی ایک فیصلے کے نتیجے میں کہ سینیرٹی کا اصول اس نے پرماننٹ بنایا اور خود سینیرٹی سے ہٹ کر بنا ہوا تھا، لہٰذا وہ بھی الٹیمیٹلی فارغ ہوا اسی چکر میں، اور ظاہر ہنگامہ آرائی وغیرہ۔ تو اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، کیونکہ یوتھیاپا ججز جو ہیں، یوتھیاپا برانڈ آف ججز، ان کو ڈیلیبریٹلی بجوا، فیض امید اور ٹاؤٹس اور اس وقت کے ساکب نثار، کھوسا، گلزار وغیرہ، بندیال، ان سب نے جوڈیشری میں سٹف کیا تھا۔ اب حالات ایسے بدلے اور کہ ان کا جو دیوتا انہوں نے تراشا تھا وہ اتنا نالائق اور اتنا نکما اور اتنا بوگس نکلا کہ اس کے اپنے تراشنے والے جو کوزہ گر تھے اس کوزے کی حفاظت سے انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ تو الٹیمیٹلی وہ جو ایک ایڈیفس بنایا گیا تھا وہ زمین بوس ہوا، لیکن اس کے کیونکہ پشتے بان ابھی تک موجود ہیں، ہر ہائی کورٹس میں موجود ہیں، سپریم کورٹ میں، اور ان کی خاصی گویا ان کو اپر ہینڈ حاصل ہے۔ تو نئی حکومت آنے سے، جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ بے وقوفی حکومت کی اور سادگی قاضی فائدیسہ کی کہ وہ ان کو مزید انٹرنچڈ کر گیا ایک فیئرنیس لانے کے چکر میں، لیکن اب انہیں کچھ عقل آئی اور اب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں امینڈمنٹ کر کے تو وہ جو کمیٹی ہے سپریم کورٹ کی، اس میں ایک جج جو ہے وہ چیف جسٹس کی مرضی کا لگانے کا وہ قانون آیا۔ ظاہر ہے اب جنہوں نے مزے دوسرے لینے ہیں انہیں وہ اچھا نہیں لگتا، لہذا وہ جو فیصلہ تھا مخصوص سیٹوں کا اس پر الٹیمیٹ صف بندی کہ 8 ایک طرف 5 ایک طرف، جس میں ظاہر منصور شاہ گویا سرگنا ہے اس کا، اب وہ اس لیے نہیں کیے گئے تھے، انہیں کوئی سچ بذات ہی منصور شاہ کی رشتہ داری ہے نیازی قذاب سے، یا کوئی پنجابی جانے کو کڑی لے دیتی، ایسی کوئی گل نہیں لیکن یہ ہے کہ مفاد ایک ہو گیا کہ حکومت نے کہا کہ ہم نے امینڈمنٹ کرنی ہے اور پروسیجر ججز کی تعیناتی کا اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ٹرم کتنی ہوگی یا وہ کیسے اس کو لایا جائے گا، ان باتوں کو ہم ایڈریس کریں گے۔ ظاہر ہے اس طرح کان کھڑے ہوئے کہ موجودہ حالات جو ہیں ان کو نہ بدلا جائے تو منصور شاہ اب تو 25 اکتوبر کے بعد وہ چیف جسٹس ہوگا۔ اب ظاہر ہے اس نے چھلانگ لگائی، وہ یوتھیاپا بن گیا اور یوتھیا والوں نے شکر کیا کہ ہماری صف جو ہے نا انس ہو گئی۔ اب انہوں نے
ایسی پارٹی جو اپنے گھر بیٹھی تھی، جنہوں نے کوئی مانگا ہی نہیں ریلیف. یعنی کمال یہ ہے کہ ایسے سینکڑوں کیس ہیں جس میں یعنی وہ نام نہاد جو اصول یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کمپلیٹ جسٹس کی مراد یہ ہے کہ جب چاہیں کسی کو گھر سے اٹھا کے ہم انصاف اس کا ٹھالا اس کے ہاتھ پکڑا دیں. اس طرح تو بے شمار لوگ ہیں، ان کو انصاف کیوں نہیں دیتے کہ آپ یعنی وہ کورٹ میں آئے نہیں، آپ انہیں انصاف دیں. ایسے گلیوں میں پھرتے ہیں لوگ بلکہ جو آتے ہیں ان کو بھی نہیں دیتے. لیکن انہیں اتنی محبت ہو گئی کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو، یعنی جو پارلیمنٹ میں موجود نہیں تھی قومی اسمبلی میں، عدم سے وجود میں لے آئے اور کہا کہ ان کو نہ صرف یہ ہے کہ اب یہ جو سنی اتحاد کونسل ہے اس کا نام پی ٹی آئی ہوگا، بلکہ مخصوص سیٹیں بھی انہیں دیں. تو وہ اس لیے کہ حکومت جو ہے وہ 2/3 اکثریت سے محروم ہو جائے اور امینڈمنٹ نہ لا سکے، اور اس طرح پھر مرزا یار یا منصور شاہ پھرتا رہے، اور اس کے بعد ظاہر منیب اختر. اب حکومت کے لیے گویا یہ ناقابل برداشت ہے معاملہ. ایک تو اوور رائٹ کیا گیا آئین کو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اعلان تھریٹن کرتے ہیں. تو بہرحال اب ظاہر حکومت جو ہے وہ مینیج اس نے کرنے کی کوشش کی کہ ان مخصوص سیٹوں کے علاوہ ہم کر لیں، جیسے مولانا کو آن بورڈ لانے کی کوشش کی، لیکن مولانا شاید سمجھ رہے تھے کہ ہون ویک ہے. جی تو بہرحال مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ جو ہیں وہ انہوں نے پسند کیا کہ وہ اسی یہودی ایجنٹ کے لائف لائن بنے جو جن کو پہلے وہ یہ گردانتے رہے. تو حکومت نے ایک نیا وے آؤٹ ڈھونڈ لیا، اور وہ نیا وے آؤٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یعنی مولانا کے بغیر اکثریت بنانا. ظاہر ہے اس میں قومی اسمبلی میں تو بڑی حد تک ان کے پاس ایون 25-26 تک کہا جاتا ہے کہ لوگ ہیں، اگر وہ کہیں تو وہ میدان میں آ جائیں گے. اور جو سینٹ ہے اس میں بھی چند ہوں گے، یعنی مولانا کے بغیر بھی وہ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک رکاوٹ ہے، وہ 63A پر جو بندیال نے پرویز لائی کو چیف منسٹر بنانے کے لیے اس وقت 2 بار آئین کو ادھر ادھر کیا. وہ معاملہ، وہ فیصلہ گویا رکاوٹ ہے. اب اس پر ایک کانسٹیٹیوشنل اس کو ریویو کرنے کا ایک بینچ بنا دیا گیا جو قاضی فائز اور جسٹس امین الدین خان اور منصور شاہ اور میاں خیل اور مندوخیل پر مشتمل ہے. اب 63A جو پروویژن ہے، جو آرٹیکل ہے آئین پاکستان کا، وہ ہے ڈیفیکشن کا مطلب، یعنی ایک پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ اگر اس پارٹی کے پارٹی ہیڈ کی انسٹرکشنز کے خلاف 4 صورتوں میں ووٹ دیتے ہیں. ایک، پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کا انتخاب، یا ان کے خلاف عدم اعتماد یا عدم اعتماد یا ان کا انتخاب. ایک بجٹ پر، اور ایک کسی آئینی امینڈمنٹ پر، اور ایک یہ ہے کہ کوئی اگر ایک پارٹی کو MNA ہوتے ہوئے یا سینیٹر ہوتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے اور دوسری پارٹی کو جوائن کر لیتا ہے، تو ان 4-5 صورتوں میں اس کی ممبرشپ ختم ہو جائے گی. یہ آرٹیکل 63A جو ہے وہ انسرٹ کیا گیا تھا، اوریجنل یہ کانسٹیٹیوشن میں موجود نہیں تھا. اور یہ لانے کا سبب یہ تھا کہ تب بہت زیادہ فلور کراسنگ یعنی پارٹی بدلنے کا رجحان پیدا ہو گیا تھا، تو اس کو گویا ریشنلائز کرنے کے لیے. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پارٹیاں میننگ لیس ہو گیا انڈیویجول ووٹ کے. جب ایک پارٹی ایک طرف ہے تو اس کے ظاہر ہے ووٹ سارے آٹومیٹک چلے گئے، پھر ضرورت ہی نہیں رہتی تھی ووٹنگ کی، کیونکہ گن لیں ویسے ہی 1 کے 10 ہیں، 1 کے 15 ہیں، 1 کے 40 ہیں، جو بھی ہے. تو یہ بھی ایک یعنی ایک ایکسٹریم سے دوسری ایکسٹریم کی طرف آ گئے. اب ویسے جسٹ فار دا سیک آف مینشننگ جو برطانوی پارلیمانی نظام ہے، جس کو ہم عموماً مدر پارلیمنٹ کہتے ہیں، یعنی جو ایک پہلے ہے ٹیمپلیٹ ہے جس پر ہم نے بنائے ہوئے. اسی طرح امریکہ پریزیڈنشل سسٹم کے حوالے سے گویا ایک لیڈنگ اس کا رول ہے. تو ان دونوں میں پارٹی چینج ہو سکتی ہے، اور پارٹی کے ہوتے ہوئے بھی، یعنی ایک پارٹی میں ہوتے ہوئے بھی اس کی پالیسی کے خلاف کسی بھی ایشو پر ووٹ ڈالا جا سکتا ہے. اس سے نہ ان کی ممبرشپ ختم ہوتی ہے اور ووٹ بھی ضرور کاؤنٹ ہوتے ہیں.
لیکن ہمارے ہاں یہ آئین میں 63A اس لیے ڈالی گئی کہ بہت زیادہ گویا انہوں نے کہا کہ اس طرح کنٹرول نہیں ہو رہا، تو وہ اس میں ایک کجی آ گئی کہ انڈیویجول یعنی اوپینین جو ہے وہ اس کو سپریس کر دیا گیا کہ پارٹی ہیڈ جو کہے گا آٹومیٹک وہی ہے، اسی طرف ووٹ جانے ہیں۔ اب جب جانے ہیں اسی طرف میں، پھر ووٹنگ کروانے کی ضرورت نہیں ہے عملی طور پر۔ تو بہرحال یہ آئین میں لکھا تھا، 63A جو ہے آئین میں لکھا ہوا ہے۔ اس میں وہ پارٹی ہیڈ کون ہے؟ پارٹی ہیڈ کے متعلق یہ تعریف کی گئی ہے کہ دی پارٹی ہیڈ مینس اینی پرسن بائی وٹ ایور نیم کارڈ ڈکلیئرڈ ایز سچ بائی دی پارٹی۔ یہ باقاعدہ ایکسپلینیشن دی گئی آئین میں، لیکن بندیال نے یہ فراڈ کیا کہ جب ووٹ حمزہ شہباز کو پڑے پروونشل اسمبلی پنجاب میں، تو یہ کہا کیونکہ پارلیمانی پارٹی کے سربراہ نے یہ نہیں کہا، یہ جو ہے وہ اس لیے فلور کراسنگ ہوگی۔ پارلیمانی پارٹی کا سربراہ گویا پرویز لائی یا اس کی مرضی کا معاملہ تھا، تو اس وقت تو انہوں نے آٹومیٹک ہی پارٹی ہیڈ خود بندیال اینڈ کمپنی نے پارلیمانی پارٹی کے سربراہ کو پارٹی ہیڈ کہا۔ جب پرویز لائی کی باری آئی، ہاں اس وقت تو یعنی اس نے جو فیوریبل صورتحال تھی کہ حمزہ شہباز کے خلاف جاتی تھی، وہ فیصلہ دیا کہ دیکھیں یہ فلور کراسنگ ہوگی اور ان کی ممبرشپ جو ہے وہ اس طرح ختم ہو جائے گی۔ جب پرویز لائی کی باری آئی، پھر اب ظاہر ہے پارٹی کا سربراہ تو شجاعت تھا، اس نے خط بھی لکھا، آپ کو پتہ ہے ڈپٹی اسپیکر کو، اس وقت کہا کہ نہیں اس کی باری نہیں ہے، اب یہ پارلیمانی پارٹی، یعنی پہلے پارٹی ہیڈ اس کو سمجھا، پھر پارلیمانی پارٹی کی بات کی۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف جو اسے پسند تھا، اس لیے پرویز لائی کہتا تھا کہ ایم پی سارے بھی دوسری طرف چلے جائیں، میں وزیر اعلیٰ بنوں گا، اور اس کو یقین دہانی بندیال اینڈ کمپنی کی تھی کہ تمہیں ہی بنانا ہے، ہم جمع تفریق کر لیں گے۔ تو اس نے جو اس میں ایک تو یہ ڈنڈی ماری کہ پارٹی ہیڈ کی تعریف اپنی جس طرح اسے سوٹ کرتا تھا پرویز لائی کو انیبل کرنے کے لیے اور حمزہ شہباز کو ناکام کرنے کے لیے اس نے وہ کام کیا، 2 مرتبہ اس کو بدل دیا۔ لیکن ایک اور ساتھ یہ اشارت کی کہ جو بھی ان 4 صورتوں میں ووٹ دے گا، جو پہلے میں نے گنی ہیں، وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا اور ممبرشپ بھی ختم ہوگی۔ یعنی یہ ایک عجیب بات ہے کہ وہ ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی بندہ بالفرض یعنی جرم کرتا ہی نہیں ہے تو پھر بھی اس جرم کی سزا اسے ملے گی، کہ ظاہر ہے فلور کراسنگ تو ہوگی اس صورت جب اس کا ووٹ افیکٹو ہوگا۔ جب ووٹ افیکٹو نہیں ہوگا، کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے پریکٹیکلی ہی ہیز ناٹ کاسٹ ووٹ اگینسٹ دی انسٹرکشنز۔ اب اس نے یعنی اپنے مفاد کے لیے اس وقت یوتھیاپا کو اسینڈنسی دینے کے لیے یہ کام کیا۔ یہ آئین میں نہیں لکھا کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، بلکہ آئین میں تو کلیئرلی وہ کنٹیکسٹ جو اگر دیکھیں تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے ہی اس لیے کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا کنٹریری ٹو دیئر پارٹی وشز۔ تو پھر یعنی اس نے اس کو ری رائٹ 63A کو اپنی مرضی سے ایک نیا 63A بنا دیا۔ تو یہ دھونس دھاندلی اس نے چلائی۔ اب اسی فیصلے پر جو ہے وہ 63A کو ریویو کر رہے ہیں وہ نیا بینچ جو قاضی فائز عیسیٰ نے بنایا۔ لہذا اگر اس میں وہ اس ریویو میں یہ اس کی ووٹنگ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور موسٹ پروبیبلی ایسا ہی ہوگا، اس لیے کہ آئین میں یہ بات نہیں ہے، یہ اضافی ججوں نے بدماشی سے شامل کی تھی بندیال نے۔ تو اس صورت میں حکومت کے پاس کیونکہ ویسے ولنگ لوگ تو ہیں، قومی اسمبلی میں بھی ہیں، سینٹ میں بھی ہوں گے، تو وہ جتنے ضرورت ہوگی ان کو اتنے ان سے ووٹ کاسٹ کروا لیں گے، ووٹ کاؤنٹ ہو جائیں گے، ان کی ممبرشپ ختم ہو جائے گی، ظاہر ہے وہ پھر الیکشن لڑ لیں گے۔ اب ایک صورت تو یہ ہے، ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ انہیں آئین کو امینڈ کرنا ہے نا، تو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ممبرشپ بھی نہیں ختم ہوگی، یعنی 63A ہی کو ختم کر دے، تو اس صورت میں پھر ممبرشپ بھی ختم نہیں ہوگی اور ووٹ بھی کاؤنٹ ہوگا اور امینڈمنٹ ہو جائے گی۔ اور امینڈمنٹ ہو جانے سے پھر کیا ہوگا؟ پھر ظاہر ہے جوڈیشل ریفارمز ہو جائیں گی، پھر وہ یا تو
ایکسٹینشن دے سکتے ہیں، تھیوریٹیکلی ہم یہ بات کر رہے ہیں چیف جسٹس کو، یا اس کا ٹینیور مقرر کر سکتے ہیں، اور ٹینیور مقرر کرنا بھی انڈائریکٹ ایک ایکسٹینشن ہے، لیکن ٹینیور مقرر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں آنے والے چیف جسٹس بھی اس ٹینیور کی سیکیورٹی سے فائدہ اٹھائیں گے، اور یا ان کی ایج ریٹائرمنٹ کی جو ہے اس کو ان جنرل بڑھا دیا جائے، اور پھر چیف جسٹس بنانے کے لیے بالفرض پہلے تو آٹومیٹک ہے سینئر موسٹ، وہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 کا پینل، 4 کا پینل، 5 کا پینل، 6 کا پینل، کچھ بھی اور پروسیجر بنا سکتے ہیں، اور جوڈیشل کمیشن پاکستان اور جو جوڈیشری پارلیمانی کمیٹی ہے، جوڈیشل پارلیمنٹری کمیٹی، اس کو مرج کر سکتے ہیں، اس صورت میں پارلیمان کا اپر ہینڈ ہو جائے گا ججز کے اپوائنٹمنٹ میں۔ تو یہ وجوہات ہیں۔ اپنی یعنی منصور شاہ چاہتے ہیں کہ یہ تاج ان کے سر پر ہی سجے، اور اس کے پشتبان پھر منیب اختر وغیرہ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یوتھیاپا کا راج رہنا چاہیے اس لیے کہ یہ انہیں فائدہ دے رہا ہے، لیکن حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس چیز کو بیلنس کرنا ہے۔ یوتھیاپا پاکستان کے گویا باڈی پالیٹک میں ایک وائرس ہے جو خود ان بدبختوں نے، باجوہ اور فیض حمید جن کو ہم سمبلائز کرتے ہیں ان کا نام لے کر، ظاہر ہے یہ ایک پورا سٹرکچر انفراسٹرکچر تھا جس کا انڈیکس یہ تھے، جن میں ججز اور جنرلز شامل تھے۔ تو انہوں نے یہ جو بغیرتی کی تھی پاکستان کے آئین اور پاکستان کے جسد سیاست میں اور پاکستان کے عدالتی نظام میں ایک ایسا ڈیڈلی وائرس انجیکٹ کیا تھا۔ اس وائرس کا علاج یہ ہے کہ اب آئینی امینڈمنٹ ہو اور ججز جو ہیں وہ اپنا کام کریں، وہ حکومتیں میک یا ان میک نہ کریں، وہ پاکستان کی حکومتی پالیسیوں کو ڈیسائیڈ نہ کریں، وہ نہ ڈیسائیڈ کریں کہ کس نے چیف منسٹر بننا ہے، کس نے پرائم منسٹر بننا ہے۔ لہٰذا اور پھر یہ ہے کہ کوئی قتل بھی کر دے تو وہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ کیونکہ یوتھیاپا ہے اس میں تو ہم اس پر آمنا و صدقنا کہتے ہیں۔ لہٰذا ججز کی لڑائی دراصل ایک طرف ذاتی مفاد ہے، دوسری طرف پاکستان کے استحکام ہے۔ ذاتی مفاد کے لیے وہ 8 ججز یوتھیاپے کے لیے، اگرچہ ان کو انسٹال انہی بدبختوں نے کیا تھا، باجوہ، فیض حمید، ثاقب نثار، گلزاری لال اور کھوسا اور ظاہر بندیال وغیرہ، لیکن بہرحال اب ظاہر ہے یعنی ایک کوئی ایسا شخص گھر میں ہو جو کسی پاگل کتے کو اندر لے آئے تو بہرحال اسے نکالنا ضروری ہے، ادروائز تو وہ سارا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا۔ تو یہ پاکستان کی جڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کے گوڑے گٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو نکالنے کے لیے یہ اسٹریٹجی ہے حکومت کی۔ ہمیں تو امید تھی کہ مولانا اپنا حصہ بقدر جسہ لے لیں حکومتوں میں، اور ظاہر ہے سیاست اسی لیے ہوتی ہے، یہ درویشی کے لیے نہیں ہے سیاست ہوتی، یہ حکومت میں آنے کے لیے ہوتی ہے اور اپنی پالیسی جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ لیکن وہ بہرحال انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ وہ یوتھیاپے کی کہ مرنے کا باعث نہ بنے بلکہ اس کو شولڈر دیں، اس کی لائف لائن بنے، لیکن حکومت نے ایک دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ ایک تو یہ 63A کے ختم ہونے والی بات ہے، اور دوسرا جو پیرالل اسٹریٹجی ہے حکومت کی وہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے قانون بنایا کہ ایک دو جو ڈکلریشن پارٹی افیلیشن کے انڈیپینڈنٹس دے دیں اس کو بدلا نہیں جا سکتا، اور وہ ریٹروسپیکٹیولی افیکٹو ہوگا جب سے یہ الیکشن ہوئے۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ جو ججز نے وہ فیصلہ دیا تھا کہ اب یہ پی ٹی آئی کے ہی سمجھے جائیں، یا جو 39 تھے جہاں انہوں نے پہلے کہیں ذکر کیا تھا وہ بھی، یا جنہوں نے نہیں بھی دیا تھا تو اب وہ کہتے ہیں کہ اتنے 15-20 دنوں میں دے لیں تو اب ان کو پی ٹی آئی بنا دیں۔ تو اس صورت میں اسپیکر قومی اسمبلی کا یہ موقف ہے کہ وہ بدلا نہیں جا سکتا، وہ سنی تاج کونسل تھی تو اسی میں رہیں گے، اور مخصوص سیٹیں ظاہر ہے وہ بھی نہیں مل سکتی پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی تو موجود نہیں تھی، اور سنی تاج کونسل نے بھی الیکشن نہیں لڑا تھا، تو جنہوں نے الیکشن میں سیٹیں جیتی ہیں ان کو ملیں گے وہ۔ تو وہ گویا الیکشن کمیشن کو درخواست کر رہے ہیں کہ وہ نوٹیفیکیشن ان کے مخصوص سیٹوں والا پہلے والا بحال کریں تاکہ حکومت کو پھر 2/3 اکثریت مل جائے۔ یعنی اب دونوں روٹس ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون الٹیمیٹلی کون سا روٹ جو ہے وہ کامیابی کی طرف جاتا ہے۔
تو بالآخر بہرحال کیونکہ اب ڈو اینڈ ڈائی والی پوزیشن ہے، اور بعض یوٹیوبرز اور بڑے بظاہر نامور صحافیوں کے صحافی نما یوٹیوبر کہہ لیں جو بھی، یا یوٹیوبر نما صحافی کہہ لیں، وہ اس طرح کا یعنی سرخیاں لگاتے ہیں یا تاثر دیتے ہیں اپنی باتوں میں کہ بس جی یہ حکومت ختم ہونے والی ہے. پھر ایسی بات نہیں ہے، حکومت ختم ایسے نہیں ہوگی، یہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اس لیے کہ ظاہر ہے چیف جسٹس قاضی فیضی سے ہیں اور ان کے ٹینیور سے پہلے انہوں نے یوتھیاپا کا علاج کر لینا ہے آئندہ 1-2 ہفتوں میں. تو پھر وہ جو باولا پن ہے منصور شاہ اور کمپنی میں، وہ اس کا علاج ہو جائے گا. اس لیے حکومت نہیں ختم ہوگی، یعنی سوائے ان یوتھیاپا کے مریضوں کے اور حکومت کو کوئی ڈسٹیبلائز کرنے کا خواہاں نہیں ہے. تو اس لیے محض ان کے ڈسٹیبلائز کرنے سے بہرحال حکومت نہیں جائے گی. لیکن بہرحال ظاہر ہے ہر ایک کا اپنا اپنا نقطہ نظر بھی ہے اور مفادات بھی ہیں، تو اس والے سے پھر امپریشن جنریٹ کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے جناب، اور پاکستان کو یوتھیاپے کے وائرس سے اور اس میڈنس سے نجات دے، اور جو تخریب کار ہیں، جو صہیونیوں کے آلائے کار ہیں اور اینٹی پاکستان فورسز کے ٹاؤٹ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے اس جہان میں بھی، اگلے جہان میں بھی، اور پاکستان آگے بڑھتا رہے. خوش رہیں، سلامت رہیں. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ.